हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, पूरी दुनिया में सोशल वर्क किस तरह हो रहा है, लोग वसीला बनकर किस तरह से मुस्तहक अफराद की मदद कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी की ख्वाहिशात या इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स ज़रा से पैसे की वजह से रह जाती हैं, या फिज़िकल इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं. डोनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपकी दिए गई ज़कात, सदकात, अतियात से किस तरह से लोगों की ज़िंदगी संवार रही है, रिफॉर्म कर रही हैं, रिहेबिलिटेट कर रही हैं, आज जानेंगे इस पॉडकास्ट में. हमने पहले भी कारवान इल्म फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर खालिद इरशाद सूफ़ी ने सक्सेस स्टोरीज शेयर की थी. आज हम फिर इनसे जानेंगे कि इनके पास और कौन कौन सी नई सक्सेस स्टोरीज हैं जो ये हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो दिल को दहला देने वाली तो होंगी लेकिन मोटिवेट भी करेंगी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होगी और हम सबको पुश करेंगी कि हम भी अपना छोटा सा कंट्रीब्यूट करें नेकी की राह में, छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन दे ताकि किसी की ज़िंदगी संवर सके. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बुशरा, आपका बहुत शुक्रिया. RNN TV का बहुत शुक्रिया कि आप ना सिर्फ कारवान इल्म फाउंडेशन की जो कारकर्दगी है, जो एक छोटी सी कोशिश से हज़ारों ज़िंदगियां बदली हैं और लाखों घरानों का मुकद्दर बदला है, कुछ उसका जिक्र होता है. सेकेंडली, ये जो हमारे पुरज़्म और बासलाहियत नौजवान हैं, हम उनकी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ और आपके तवस्सुस से आपके नाजरीन सुनते हैं तो उम्मीद है कि एक पॉजिटिविटी फैलती होगी और उसका एहतमाम होता होगा. बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा. मैं चाहूँगी कि आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें जी. और आपसे पूछना चाहूँगी, ये बुक तो मेरे पास है, मैं खुद तो इंडिविजुअली पढ़ती हूँ ये कहानियाँ, लेकिन हमारी ऑडियंस को आज आप किस ज़हीन तालिब इल्म की कहानी सुनाएंगे जिसको कारवान इल्म फाउंडेशन ने परवान चढ़ाया, प्लीज़ बताइए. आज मैं आपको डॉक्टर दिलशाद रशीद की कहानी सुनाऊँ. बताइए. डॉक्टर दिलशाद रशीद जो है बेसिकली MBBS नहीं बल्कि DVM डॉक्टर है, डॉक्टर ऑफ ओह, वेटनरी साइंसेज. ये ज़बरदस्त. जो मुख्तलिफ जानवरों का इलाज जी करते जी हैं, बिल्कुल. मवेशियों का इलाज करते हैं. इस नौजवान का ताल्लुक करोड़ लाल ईसन से है. ये पंजाब की बड़ी पसमानदा सी जो एक डिस्ट्रिक्ट है लिया, ये उसका एक छोटा सा शहर है करोड़ लाल ईसन. वहाँ से इस नौजवान का ताल्लुक, वालिद इसके इलेक्ट्रीशियन, लेकिन इसके वालिद भी बड़े विजनरी थे. उन्होंने डिप्लोमा किया, कोशिश की, बिजनेस किया और बहुत अच्छा बिजनेस था जब ये 9th क्लास में था. लेकिन अचानक ऐसा कोई कारोबार फ्लॉप हुआ कि ये लोग बिल्कुल एक एक नवाले को तरसने लगे. उन्हीं दिनों ये जो ब्रिलियंट नौजवान है ये मैट्रिक कर रहा था. इन हालात के बावजूद इसने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए. और उसके बाद इसने FSC के लिए ये लिया आया. करोड़ लाल ईसन से लिया 30 किलोमीटर के फासले पे. ये रोज़ाना आता था, वापस जाता था. वहाँ के एक निजी कॉलेज में एडमिशन लिया. उस कॉलेज की फ़ी भी नहीं थी, वहाँ भी इसने अपनी रुदा सुनाई तो उन्होंने आधी फीस माफ़ कर दी और उसकी भी किस्तें कर दी. मुश्किल एक किस्त दे सके तो फिर इसने प्रिंसिपल को कहा कि मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है. और इसके अलावा कुछ और भी नौजवान थे जो गिरदो नवाज से, करोड़ लाल ईसन से आते थे वहाँ करोड़ लाल ईसन. यानी कि थ्रू आउट बच्चा क्राइसिस में ही रहा. क्राइसिस FS देखिए, मैट्रिक के एजुकेशन के दौरान ही क्राइसिस आया, इसके बावजूद बहुत अच्छे नंबर और कंटिन्यू रखी. ठीक. FSC एक प्राइवेट कॉलेज से कर रहा था तो वहाँ फी नहीं थी, घर से 30 किलोमीटर रोज आना जाना, किराया भी नहीं था. अगेन वहाँ का जो प्रिंसिपल था उसने इसके हालात देखे, इसे ऑफर की कि आप कॉलेज ही के एक कमरे में अपनी रिहाइश रख लो. इसने कुछ और नौजवानों को भी साथ आमादा किया. ये लोग घर से राशन, चावल, आटा और ये चीनी वगैरह ले आए और ये क्या करते कि डे टाइम में कॉलेज में पढ़ते, वहीं तैयारी करते और इन लोगों ने अपना जो खाना है ये खुद ही पकाना शुरू किया. इस तरह इस नौजवान ने FSC की. अच्छा, FSC करने के बाद ये मेडिकल में MBBS करना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था. एंट्री टेस्ट की तैयारी उन दिनों बहुत अब भी मुश्किल है, लेकिन अगर हम बात करें आज से कोई 18 साल पहले की, और उस दौर में तो ये बहुत मुश्किल था. बिल्कुल. और बड़े शहरों में ही ऐसे कोचिंग सेंटर थे जो कि ये तैयारी करवाते थे. ना कि MBBS में इसका एडमिशन ना हो सका. मायूसी हुई. टीचर्स ने कहा दोबारा रीअपीयर हो. फिर ये रीअपीयर हुआ, दोबारा कोशिश की, फिर ना हो सका. मीनवाइल इसकी नज़र अखबार में एक ऐड छपा कि DVM लाहौर वेटनरी यूनिवर्सिटी है, एनिमल यूनिवर्सिटी है लाहौर में, वो करवाती है 5 years. ये भी डॉक्टर की डिग्री है. इसने कहा चलें वेटनरी साइंसेज. जी, वेटनरी साइंसेज. जी जी. तो युवास
تو اس کا ایڈ دیکھا, اس نے کہا جی میں وہاں ایڈمیشن لے لیتا ہوں. اچھا فی پتہ کی تو 17,500 اس دور میں ایڈمیشن فی تھی, اینول فی اس دور میں. ان کے پاس وہ بھی نہیں تھی. اس کے بھائی کی شادی ان دنوں ہو رہی تھی. اچھا ان کے والد نے آلریڈی قرضہ اٹھایا ہوا تھا کہ بھائی کی شادی ہوگی تو سلامیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی اور وہ واپس کیا جائے گا, وہ واپس کیا جائے گا. ابھی ایک نیا کرائسس شروع ہو گیا, بس فیس نہیں تھی. یس اینی ہو فیصلہ ہوا کہ اسلامیوں کے پیسے اور کچھ کر آ کے دیں گے. وہ ساری کوشش کے باوجود وہ فیو تھاؤزینڈ ہوئے. پھر اس کے والد نے گھر میں جتنی چیزیں تھی, ٹی وی تھا, فریج تھا, چھوٹی موٹی جو چیزیں قیمتی تھی ساری بیچ دی. بمشکل 14,000 روپے اکٹھے ہوئے. خیر انہوں نے 14,000 روپے دے کے کہا بیٹے اللہ کے حوالے لاہور چلے جاؤ. یہ لاہور آ گیا, اس نے یہاں آ کے اپنے حالات بتائے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, باقی اس کے ذمے ہو گیا کہ چلیں دے دیجیے گا. انہوں نے اس کے فی چلان کی 2 قسطیں کر دی. اب ایڈمیشن, اب رات رکنے کا مسئلہ ہے. ایک جاننے والے اس کے امام مسجد تھے, یہ اس کے پاس چلا گیا. انہوں نے اپنے ہاں اسے کچھ دن رکھا. پھر انہوں نے اسے دور پڑتا تھا یونیورسٹی سے, وہ اس طرف جوہر ٹاؤن سائڈ پہ وہ مسجد تھی. ان کا صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ یوں کریں کہ آپ کی یونیورسٹی داتا دربار کے بالکل ساتھ ہے, وہاں جو مدرسہ ہے داتا دربار کے اندر, اب وہاں چلے جاؤ, میں رکا لکھ کے دیتا ہوں, ممکن ہے وہ تمہاری کو مدد کر دیں گے. یہ ان کے پاس چلا گیا. اب اس مدرسے کا جو داتا صاحب کا دربار ہے اس کے اندر جو جامعہ حجویریہ اس مدرسے کا نام ہے, اس کے جو ممتن اعلیٰ تھے, جو اس کے پرنسپل تھے, انہوں نے اس کے حالات دیکھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں 2 شرطوں پہ تمہیں رکھوں گا. کیا انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں جو میرے بچے ہیں انہیں آپ دینی تعلیم وہ لے رہے ہیں, دنیاوی تعلیم آپ دیں گے شام کو یونیورسٹی سے. کیا بات ہے, زبردست. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کے کورسز پورے کرائیں گے. طے کر لو کہ آپ نے ان کی مطلب 6ٹھی 7ویں یا 8ویں کسی لیول کی ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے. خیر اس نے ایگری کر لیا. یہ وہاں رہتا تھا, لنگر میں لائن سے لگ کر لنگر وہاں سے کھاتا تھا, مدرسے میں سوتا تھا اور صبح یونیورسٹی چلا جاتا تھا. چند دن گزرے, وہ بقیہ فیس کا مشکل ہوئی تو انہوں نے اپنے ایچ او ڈی سے بات کی کہ سر یہ میرے حالات ہے. ایچ او ڈی نے 500 اسی وقت کہا میں دیتا ہوں, باقی پروفیسر سے کہا اس کی فی دے دی. اب اس کی فی تو ہو گئی, اب باقی میٹرز جو ہیں ڈے ٹو ڈے ایکسپینس وہ چل رہے ہیں. ایک کپڑوں کا جوڑا ہے, سردیوں کے دن ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دن اس کے ایک ٹیچر نے کہا کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ ہے لاہور سمن آباد میں, ان کا آفس ہے, آپ وہاں چلے جاؤ, وہ ڈیفینیٹلی تمہیں اسکالرشپس دیں گے اور تمہاری مشکل آسان کر دیں گے. یہ میرے پاس آیا اور اس کتاب میں اس کہانی میں آپ نے کہا ہے تو میں خود مجھے ریکال ہو رہی ہیں چیزیں. یہ میرے پاس آیا, اس نے اپنے حالات بتائے. بشرا بلیو می دس از 100% بالکل سچی بات ہے کہ یہ اس کا جو سویٹر تھا ہاتھ سے بنا ہوا اور یہ بالکل دل کے مقام سے پھٹا ہوا تھا. ڈی وی ایم کا سٹوڈنٹ جس نے کچھ 70-80 ہزار لڑکوں میں سے سیٹ ون کی تھی. خیر میں بھی بہت اس وقت رنجیدہ ہوا, دل گرفتہ ہوا اس کے کہانی سن کے. میں نے کہا بیٹا کچھ کھاؤ گے؟ کہتا ہاں جی. خیر میں نے کھانا منگوایا, اس کے بعد اس کی کہانی سنی. میں نے کہا آج کے بعد کاروان علم فاؤنڈیشن آپ کی گارڈین ہے, آپ کی ہر ضرورت ہم پوری کریں گے. اور اس کے بعد سے چل آپ لوگوں نے مدد کی اس کی. ہاں جی, اور آپ ڈاکٹر ہیں ویٹرنری سائنسز. پھر یہ چلا گیا. اس کے بعد الحمدللہ یہ اس کے 4.5 سال 4.5 سال اس کی تمام ضروریات لاہور میں ہم نے پوری کی. امیجیٹ اس کو کپڑوں کے لیے پیسے دیے, کپڑے اس نے لیے, چیک کروا کے گیا, اسے کہا ڈاکٹر بن رہے ہو, اور اسے کہا کہ آپ اب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤ. یونیورسٹی کے ہاسٹل کا ہم نے فی بھری, اس کو کمرہ لے کے دیا. اگلے جو 4 سال تھے وہ ہم نے اس کی تمام فیسز دیں, اس کو منتھلی کھانے کے لیے دیا, کتب کے لیے دیا, حتیٰ کہ اس کو لباس کے لیے بھی دیا. دونوں موسموں کے لباس کے لیے اس کو الگ سے پاکٹ منی دیتے تھے. کاروان علم فاؤنڈیشن پورا پیکج بنا دیتا ہے بچے کے لیے, اس کی مدد کے لیے. ہم وہی کرتے ہیں نا کہ ہم ہر بچے کی انڈیویجول کیپیسٹی پہ کسٹمائز بدل دیتے ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ, جائزہ لیتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ, اس کی جو ضرورتیں اس کے لیے دے دیتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد بشا یہ ہوا کہ یہ بچہ پاس آؤٹ ہوا، اس کے بعد اس نے ایک جاب کی، پھر اس نے ایم فل کیا اسی میں ویٹنری سائنسز میں، اور آج کل یہ بچہ اپنے علاقے میں یعنی ادھر ہی ویٹنری کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں 1 ایئر ڈپلوما ہوتا ہے، یہی یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کا سب کیمپس ہے، وہاں یہ لیکچرر ہے گریڈ 18 میں. اوہ زبردست، کیا گاڑی ہے، گھر ہے، بچے ماشاءاللہ بہت اچھے، یعنی اعلیٰ افسر بن چکے ہیں. گریڈ 18 کا میں ماشاءاللہ وہ پروفیسر ہے. تو Great, یہ good to know. ایک کنٹریبیوشن تھی. اور اور آج یہ کی کہانی زبردست یہ سکسیس سٹوری ہے کہ کس طرح سے سفید پوشی کی حالت میں آپ نے اپنا پیشن اور اپنی کنسسٹنسی کو فیڈ نہیں ہونے دینا اور آگے سے آگے چلتے رہنا ہے. اور آگے اللہ راستے خود ہی اللہ کھول راستے دیتا ہے. کیسے کھولتا ہے. وہ بچہ جو داتا صاحب میں لنگر کی لائن میں کر کے آتا تھا، آج وہ صاحب حیثیت ہے. کیا بات ہے، آج وہ دینے والا اس کا ہاتھ ہے. جی ہاں، ہم یہ کہہ بالکل، سکتے ہیں. تو یہ بالکل بتائیں ہے. کہ یہ جو ڈونرز ہیں آپ کے وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ کیا وہ اپنا نام بتانا پسند کرتے ہیں یا انانیمس ہوتے ہیں؟ نہیں بالکل، بہت آلموسٹ لوگ جو ہے وہ معروف ہیں، لیکن پاکستان میں دینے والوں کی کمی نہیں. اور اوورسیز پاکستانی تو بڑا ہی جذبہ رکھتے ہیں. ہمیں اکثر ایسی اماؤنٹس ہیں جو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں اور وہ اپنا نام بھی نہیں بتاتے، اور اچھی اماؤنٹس آ جاتی ہیں. یہ بڑی بہت اور جو ڈونرز ہمارے ساتھ پہلے دن سے تھے، مطلب اب 23 سال ہو گئے ہمیں، وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ ان کی جنریشن بھی ساتھ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے فنڈز کی ضرورت ہے بسائڈ دس، کیونکہ پاکستان میں اب 102 تعلیمی ادارے ہیں جن کے ساتھ تو ہمارا ہی ایم او یو ہے، اور ہر ادارہ چاہتا ہے کہ کم از کم 10,000 اسکالرشپس ہوں، 50,000 60,000 40,000 کی اسٹرینتھ ہے. اور غربت اتنی زیادہ ہے پاکستان میں، لوگوں کی سفید پوشی، اور پوسٹ کووڈ تو حالات بہت برے ہو چکے ہیں. مہنگائی کی جو لہر ہے عالمی سطح پر، اس نے تو بہت سارے سفید پوش گھرانوں کے لوگوں کو، نوجوانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور امید ہے کہ لوگوں کے تعاون، ان کی کنٹریبیوشن، ان کے صدقات، ان کی زکوٰۃ، ان کی دیوی تھوڑی سی بھی اتنی اماؤنٹ کسی کی زندگی سنور سکتی ہے. طالب علم کی جب بات کرتے ہیں، کسی طالب علم کو پروان چڑھانا، اس کی مدد کرنا، اس کی راہ سے رکاوٹیں ہٹا کر اس کو ایک بہترین راستہ دکھانا، وسیلہ بن کر اللہ کے حکم سے، یہی کروان علم فاؤنڈیشن اور باقی تمام فاؤنڈیشنز کر رہی ہیں. اور اس میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ حصہ لیں. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو.